اچھا اب آگے سورہ بقرہ 2:254. اب اللہ نے ایمان والوں سے مخاطب کر دیا. اب ایمان والے کون لوگ ہیں جو ہم سب ایمان والے بننا چاہ رہے ہیں؟ ہوں گے کب ایمان والے کب ہوں گے؟ تو اللہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم آیت کو جب سنتے ہیں، یہاں آیت پڑھی جاتی ہیں یا میرے لیکچر ہیں، کتابچے ہیں، بکلیٹ ہیں، تو جب آیت ہم سنتے ہیں تو اس کو جب ہمارے پاس آتی ہے تو سمجھ میں آ جاتی ہے، بات روح آ جاتی ہے اسی سمجھ. اب اس پہ سوچ بنانی ہے، اپنی تھاٹ پروسیس کو اس سے اٹیچ کرنا ہے. تو اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اب یہ بڑی، اب اللہ نے تھریٹ دی یہاں پر، اے ایمان والو خرچ کرو اس میں جو ہم نے تم کو دیا اس سے پہلے، یعنی خرچ کر دو اس سے پہلے. کیا ہوگا؟ یاتی ایسی دن آ جائے گا جہاں تمہیں کوئی ڈیل کام آئے گی، تمہاری نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ شفاعت کام آئے گی، کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا، اور انکار کرنے والے پر تو ظالم ہے. اب یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کہ اللہ نے ایک ہمیں وارننگ دی ہے کہ ہم سے بار بار کہہ رہے ہیں جو ہم دیتے ہیں، پہلی آیت سے چلا ہوں میں، اللہ کہہ رہے ہیں جو ہم دیتے ہیں رزق اس میں خرچ کرنا ہے. آپ نے ہر طرح کی رزق میں خرچ کرنا ہے، آپ نے اپنے اپنے جو بھی آپ کے پاس ہے. تو وہ کہتا ہے اس سے پہلے خرچ کر دو کہ وہ دن جس دن تمہاری کوئی ڈیل کام نہیں آئے گی، تمہاری دوستی کام نہیں آئے گی، اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی. یہ تین چیزوں پہ دوستی کام آئے یار، اس سے کہہ رہا ہے نا فلانا کام کر دے یار، اور دوستی میں کوئی سفارش کر دے، کوئی ڈیل ہو جائے میری، نہیں کام آئے گی. تو یہ اللہ نے ہمیں یہاں وارننگ دے دی کہ اللہ نے پہلی آیت سے بتایا تم خرچ کرو جو ہم تمہیں دیتے ہیں، تم خرچ کرو جو ہم تمہیں دیتے ہیں. تو ان کا شعر ہے تو دائیں کی، تو ہم بعض کو بعض پہ فضیلت دے تمہیں کرنا ہے. اب اللہ نے کہا ایمان والو تم خرچ کرو رزق تو ہم نے تمہیں دیا اس سے پہلے ان یاتی یوم، یہ کہ وہ دن آئے لا بیعون کا بئی کہتے ہیں کوئی ڈیل، فیہ ولا خلۃ، خلیل تھے نا دوست، دوستی کام نہیں آئے گی، اور شفاعت سفارش کام نہیں آئے گی. یہ تینوں چیزیں آپ پہ کام نہیں آئیں گی جب اگر آپ نے خرچ نہیں کیا اس میں سے جو اللہ نے ہمیں دیا. تو آپ کو یہ کرنا ہی کرنا ہے. ہر جو رزق یہ نہیں ہے صرف پیسہ، پھر میں بتا رہا ہوں رزق صرف پیسہ نہیں ہے، ہر چیز جو آپ سمجھتے ہیں یار اس کو اس سے مجھے فائدہ، اس کو بھی چلو فائدہ پہنچ جائے، تھوڑا سا ہر ایک کے ساتھ شیئر کرنا ہے آپ نے. اور والکافرون هم الظالمون، اور کافر تو ظالم. تو یہ سمجھ آئی، اللہ نے یہاں ہمیں وارن کر دیا. اور پھر لاسٹ وارننگ ہے، وہ لاسٹ وارننگ بہت ہی بہت ہی خطرناک ہے. سورہ منافقون 63:10 آیت، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور رزق ہم نے تمہیں جو دیا اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے. یہ بڑی، پہلے تو کہا تھا کوئی دوست کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی ڈیل کام نہیں، اب کہہ رہا خرچ کر دو اس سے پہلے کہ موت آ جائے. یہ دیکھا آپ نے. اور جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے تم میں سے کسی کو موت آ جائے، اور وہ کہے کہ اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور صحیح کرنے والوں میں ہو جاتا. یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. یہ سمجھ لیں، میں نے شروع میں جو لیکچر میں کہا تھا کہ ہر آدمی سمجھ جائے میری ہر چیز یہیں رہ جائے گی، اس کو اون کرنا چھوڑ دے، اس کو اون کرنا چھوڑ دے، اون نہیں کرے کہ میری ہے. کوئی بھی چیز آپ کی نہیں ہے، آپ ٹرسٹی ہیں. ٹرسٹی سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں مطلب جیسے بینک ہے نا، ایک ٹرسٹی ایگزامپل، بینک ایک جگہ ہے جہاں آپ نے اپنی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، وہ ایک طرح سے ٹرسٹی ہو گیا. اسی طرح سمجھے یہ ہمارے پاس جو اللہ نے ہمیں دیا وہ ہمیں اون کرنے کے لیے دیا، کیونکہ وہ یہ رہ جائے گا. کوئی بھی چیز ایسٹ ہو گیا ہمارے پیسہ ہو گیا، ہمارے پاس جو کچھ بھی وہ یہی رہ جائے گا. وہاں تو دے نہیں سکیں گے آپ، تو یہاں دے کے الگ کرو، اپنا بھی دو دوسرے کا بھی، اپنا بھی دینا شروع کر دو، وہ یہی رہ جائے گا. مطلب آپ یہ سوچیں جو آپ کے پاس ہے وہ بھی آپ کے بچوں کے پاس جائے گا، آپ کے پاس کہاں ہے؟ تو جو آپ کو دینا ہے دے دینا زیادہ اچھا ہے، بجے اس کو اپنے پکڑ کے بیٹھے ہیں کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی نقصان، فائدہ اس میں دینے میں. تو کہہ رہے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ، جو رزق ہے اس میں سے خرچ کرو یہاں تک کہ تمہیں موت ہو جائے کسی ایک کو. اب ظاہر جب موت آئے گی میرے پاس تو میرے پاس میری کیا ہے؟
جو موت آن کے مجھ سے کہے گی کہ بھائی آئیے شیخ صاحب اللہ کے پاس چلیں واپس, تو میرے پاس کیا چیز میری, مجھے بتائیں, جو میں کہتا ہوں یہ میری ہے. نہیں میں نے سوچا, ابھی تو میری بیوی ہے, میرے بچے ہیں, میرا گھر ہے, میرے مکان ہے, میری گاڑی ہے, اب کیا ہے میرے پاس جب سے آ جائیے. عمل تو ہے بھائی جان, اب تو کچھ وہ چیزیں کہاں گئیں, سب گئی میٹیریل. یعنی یہ ایکچول رپورٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو, جب بھی آدمی مر رہا ہوتا ہے اس کی ایکچول ڈاکٹرز کے جو نرسز ہوتی ہیں جو آخری موت کے وٹنسز ہیں, وہ پہلے ان کی میٹیریلسٹک زیرو ہو جاتی ہے. دا فرسٹ تھنگ دے فارگیٹ از دی اونرشپ آف اینی تھنگ. جب موت آتی ہے اور کہتی ہے السلام علیکم محمد شیخ صاحب, جب اس سے کہا تو اسی وقت میری ختم, میں کون ہوں یہ تو بھول گیا, میرے کیا جائیداد ہے, زیرو. اگر یاد آتے ہیں تو وہ آپ کے فیملی ممبرز ہیں, اور سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے میں اس سے ناراض ہوا کیوں بیٹھا ہوں, اور کیوں ناراض ہوا بیٹھ رہا. سیکنڈ, سارے رشتوں سے ناراض ہوئے بیٹھے ہوئے, اس سے لڑ لیے, اس سے لڑ لیے, اس سے لڑ لیے, خواہ گئی جا رہا ہوں آپ کو کیا لڑائی اور نقصان. تو یہ یاد رکھیں, سب سے امپورٹنٹ چیز, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ قرآن کی بات نہیں کر رہا, یہ سائنٹیفک ریسرچ بتا رہا ہوں کہ آدمی جب مر رہا ہوتا ہے اس کی فزیکل ایسیٹس زیرو. اب جو ایموشنز اٹیچمنٹس ہیں وہ بیوی سے ہیں, بچوں سے ہیں, بھائی سے ہیں, جو بھی خاندان ہے, جو بھی آپ کے اٹیچمنٹس ہیں, اس میں جو ناراض ہوئے بیٹھے ہیں آپ, وہ تکلیف ہوتی ہے. پھر کہتے ہیں وہ آ جائے اس کو میں مل لوں یار, یا یہ ہو جائے, وہ یاد آتے ہیں, پھر وہ بھی ختم. یاد آتے ہیں بس, وہ بھی ختم. یعنی کچھ بھی نہیں لے کے جا رہے آپ. اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں پر دوزخ جب دیکھیں گے تو کہیں گے یہ میری بیوی لے لو, یہ میرے بچے لے لو, یہ میرے ماں باپ کو لے لو, میرے بھائی کو لے لو, سب کو لے لو بھائی, اور جائیداد بھی لے لو, مجھے چھوڑ دو. تو ایسی آ گئے وہ. تو ہم جو یہاں آ رہے ہیں اور محنت کرتے ہیں, تقریباً رمضانوں میں آتے ہیں, لوگ آتے ہیں, پھر نہیں بھی آتے, واٹ ایور. میں جو ہوں, مجھ میں اور آپ میں صرف یہ فرق ہے, میں صرف بتانے والا ہوں. ضروری نہیں کہ میں عمل کروں, آپ کر لیں عمل, آپ جنت میں چلے جائیں گے, آپ اچھی جگہ چلے جائیں گے, میں نہیں جاؤں گا. تو جو بتانے والے کا ضروری وہ کر رہا ہو, میں آپ کو اس کی کلیئر کر دوں, اگر میں کر رہا ہوں تو میں اپنے لیے کر رہا ہوں, اور اگر میں نہیں کر رہا تو میں اپنا نقصان کر رہا ہوں. آپ کر رہے ہیں تو آپ کو فائدہ ہو رہا ہے. بتانے والا کوئی ضروری وہ اوپر ہے, بتانے والے کو پتہ چل گیا, اسے آپ تک ٹرانسفر کر دیا. کوئی ضروری نہیں کہ میں صحیح ہوں. تو صحیح تو وہ آدمی جو اس کو سوچ کر کے صحیح کر رہا ہے اپنے آپ کو. تو جب بھی یہ بتایا کہ جب موت, پہلے کہا کہ پہلے تمہارا کوئی سفارش, وہ ایک وارننگ ہے, کوئی دوست کام نہیں آئے گا, کوئی سفارش کام نہیں آئے گی, کوئی بزنس ڈیل ہوئی بھی ہوگی, ڈیل ہو جائے میں ڈیل بھی نہیں ہوگی. اب اس نے کہا کہ وہ بھی پہلے کہا تھا, وارننگ وہ تھی, اب یہ آئی موت. کہنے لگے اب خرچ اس سے پہلے کہ موت آ جائے, موت کا لکھا ہے اور کہے گا اے میرے رب, تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کر دیتا. وہ وقت اس کے بعد نہیں دے سکتے آپ مہلت. وہ جو ٹائم فیکٹر ہے, اس ٹائم فیکٹر سے پہلے ساری بات. تو یہ جو آیت تھی نا, یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے, سن لیں آپ لوگ سب, اور اس کو غور کریں کیا کہہ رہا ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, اور خرچ کرے اس میں جو ہم نے رزق دیا اس سے پہلے کہ اس کے پاس آ جائے ان میں سے کسی کو موت. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي, تو وہی کہے گا کہ کیوں نہیں مجھے مہلت دی گئی اجل قریب, تاکہ میں صدقہ فصدق وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, میں صدقہ دیتا اور صحیح کرنے والوں میں ہو جاتا. یہ جو ریگریٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے آپ کی. ریگریٹمنٹ جو ہوگی کہ آج کی بات کر رہا ہوں سب کو, آج سے اگر آپ زندگی صحیح کر لیں, شروع کر دیں, تو آگے چل تک یہ جملہ آپ کا آخری وقت پہ نہیں آنا چاہیے. مرتے وقت یہ آپ کا جو ہے کہ مجھے مہلت دے دی جاتی تو میں خرچ کرتا, یہ جملہ اگر ہے آپ کے ساتھ مرتے وقت تو سمجھیں آپ نے کچھ نہیں کیا لائف میں. چاہے جو بھی آپ کی حیثیت ہے, چاہے 4 آنے 2 آنے کریں ضرور, چاہے وہ فزیکل ہو چاہے سائیکولوجیکل ہو. آپ اپنے ساتھ اچھا کریں, دوسروں کے ساتھ بھی اچھا کریں, یہ بھی رزق ہے. جیسے آپ خود کھاتے ہیں, قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ جیسے تم خود کھاتے ہو ایسا غریب آدمی کو کھانا کھلاؤ, اسپیشلی جب روزے کے عوض میں. یہ نہیں کہا خود نہاریاں اور بڑی بڑی چیزیں کھا رہے ہیں اس کو چنے کی دال کھلا دی. تو جو اچھی صحت مند خوراک آپ کھاتے ہیں, جو اچھے کپڑے آپ پہنتے ہیں, وہ پہنانے ہیں آپ نے ان لوگوں کو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا سسٹم صحیح رکھا ہے. تو یہ آخری آیت آپ پڑھوں گا, یہ صرف ایک دعا ہے. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایسی عجیب دعا کروائی کہ میں, یہ تو اپنی وہ کروائی تھی کہ ہم تھریٹ دی اس نے
کہ موت سے پہلے صحیح کر لو اپنے آپ کو. یہ دعا ہے سورہ ابراہیم 14 اور 37 آیت. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اپنی ذریت سے محترم گھر کے پاس ٹھہرایا ایسی وادی کے ساتھ جو غیر زرعی ہے. اے ہمارے رب، تاکہ یہ صلاۃ نماز قائم کریں، پس لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف خواہش کرنے والا بنا دے اور ان کے پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ شکر کریں. اب دیکھیے یہ ہمارے انسانیت جو ہے، پہلے آپ کو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں. جو اللہ کا گھر ہے مکہ کعبہ، یہ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی ذریت کو ٹھہرائے جا رہا ہوں تیرے پاک گھر کے پاس. ایک وادی صفا مروہ ہے جہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے، جب ہم جاتے ہیں وہاں صحیح کرتے ہیں. وہاں کے لوگ جو ہیں نا، وہاں میرے ذریت بھی وہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ذریت، وہ وہاں پر ٹھہرائے جا رہا ہوں تیرے پاک گھر کے پاس تاکہ وہ صلاۃ قائم کریں اور دنیا سے لوگوں کو ان کی طرف مائل کر دے، ان کی طرف، اور ان کو رزق دے ثمرات تاکہ وہ شکر کریں وہ لوگ. یعنی وہاں کے ام القریٰ سے کہتے ہیں، شہروں کی ماں کا مکہ کو ام القریٰ، مدر آف دا سٹیز، ام القریٰ مکہ کے لوگ. تو ان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تو ایسا بنا دے تاکہ دنیا والے ان کی طرف مائل ہوں، ان کی طرف مائل ہوں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے گھر کو مینٹین کر رہا ہے، اللہ کے گھر کو. اور یہ وہ کہہ کے گئے ربنا، اے رب ہمارے، انی اسکنتو، بے شک میں ٹھہرایا جا رہا ہوں، من ذریتی، اپنی ذریت سے، آف سپرنگس، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی وادی جہاں پر کوئی اگتا نہیں ہے تیرے محترم گھر کے پاس. ربنا لیقیم الصلاۃ، تاکہ وہ صلاۃ قائم کریں. فاجعل افئدۃ من الناس، دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، ہمارے دل ان لوگوں کی طرف مائل ہو جائیں اور ان لوگوں کو رزق دے ان کو ثمرات سے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر کریں. تو یہ جو وہاں پر سسٹم بنا ہوا ہے مسجد الحرام کا، وہ آپ جو لوگ نہیں گئے اور جو جائیں گے انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ایسا ماحول جب وہاں جاتے ہیں تو آپ یہ سمجھیے وہاں کے رہنے والے پلس دنیا سے جو وہاں لوگ گئے ہوئے ہوتے ہیں، اس ماحول کے اندر آپ کو وہ ماحول آپ کہیں اور نہیں دیکھ سکتے، کہ ایسا لگتا ہے کہ سوائے نماز کے اور طواف کے کوئی اور کام ہی نہیں ہے. اگر حرم سے باہر ہوٹل میں ہوں گے آپ تو اذان ہوگی تو لگے گا سب دوڑ بالکل، مطلب کتنے ہزاروں آدمی وہ ایک ہی طرف سب رجوع جا رہے ہیں حرم کی طرف نماز پڑھنے کے لیے سارے، اور ایک ہی کام آپ کو بہت تعداد میں نظر آئے گا. ایک ہی کام، نماز 5 وقت کی، طواف، یہی ہو جا رہا ہے. حضر البطر وہاں چلے جا رہے ہیں، حضر البطر چلے جا رہے ہیں، حضر البطر چلے جا رہے ہیں، اور کسی اور چیز کا ہوش نہیں رہتا. اور پھر وہاں کے یہ خیال آنا کہ ابراہیم علیہ السلام یہاں سے گزرے ہیں، نوح علیہ السلام یہاں سے گئے ہیں، سارے انبیاء جس قدم پہ آپ چلیں گے، طواف پہ جو آپ چلیں گے جس جگہ پر، وہاں سے بڑے بڑے اللہ کے جو قربت والے اس قرآن میں نام ہے وہ وہاں سے انہوں نے طواف کیا وہاں پر. تو آپ کو اس کا خیال آتا ہے، رونا آتا ہے کہ آپ اللہ کے اس اچھے لوگوں میں آپ کے وہیں قدم پہ چل رہے ہیں، نقش قدم پر. پھر صفا مروہ میں آپ چلیں گے، وہ بھی وہی جگہ ہے. تو یہ وہ جگہ کا خیال کے لیے ہم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، دعا منگوا رہا ہے کہ ان کی وہاں جو لوگ ہیں ان کی طرح ہم سب پوری دنیا والوں کو مائل کر دے، ان کی محبت ان کی طرف مائل کر، تاکہ وہ ایک سمبل بنے. حالانکہ ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کو ام القریٰ والوں کو بتاؤ، لیکن وہ ان کے اندر یہ چیز ہے. آپ کتنا بھی سمجھ لیں، مگر ایک چیز میں بتاؤں، میں 2-3-4 دفعہ گیا ہوں، کہ آپ سمجھے پوری دنیا میں کتنی نیشنلٹیز ہیں اس وقت. چلو 192 کنٹریز لے لیں اور ان کی زبانیں لے لیں آپ، اور ایک کنٹری کے اندر زبانیں لے لیں آپ، اور تقریباً ہر کنٹری مسلمان ہیں، اور ہر کنٹری کا آدمی وہاں پہنچا ہوا ہے، سب وضع کی بولیاں بول رہا ہے، اور سب مسجد الحرام میں ایک ہی کام کر رہے ہیں، سب نماز قائم کر رہے ہیں، عربی میں سجدے میں جا رہے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں. یعنی ایسی چیز بغیر سمجھے ہوئے سمجھ لیں آپ. امیزنگ بات یہ کہ بغیر سمجھے وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور بالکل کوئی طاقت ایسی نہیں دنیا میں کر کے دکھاتے مجھے. کوئی زبان میں آپ دیکھیں، وہ ہندو مذہب کی کوئی کتاب پڑھے کوئی سجدہ کر دے گا، کوئی بائبل پڑھے کوئی سجدہ کر دے گا، حدیث خود کے سامنے سجدہ کرے گا. تو حدیث بھی نہیں پڑھ رہا ہے، چلو وہ بھی نہیں پڑھ رہا ہے، وہ تو بالکل ہی نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو پھر بھی عربی میں پڑھ رہا ہے ثواب کے لیے. تو یہ جو ہے ربنا انی اسکنتو، یہ جو ذریت ہے
تیری وادی کے پاس اللہ ابراہیم علیہ السلام کہا میں چھوڑی جا رہا ہوں اپنی ذریت کو ایسی وادی جہاں کوئی صفا مر میں کوئی اگتا نہیں، آج تک نہیں ہوگا، پورے شہر میں اگ جائے گا لیکن وہاں نہیں کوئی، تیرے محترم گھر کے پاس، تاکہ وہ صلاۃ قائم کہ وہاں صلاۃ قائم ہو رہی ہے، مقام پہ مصلی قائم ہے، فجعل افئدۃ من الناس، تو ان کے دلوں کو مائل کر دے تہوی الیہم ان کی طرف، اور ان کو رزق دے من الثمرات، ہر طرح کی ثمرات سے ان کو رزق دے، جبکہ وہاں کوئی کچھ اگ نہیں رہا۔ آپ یقین کریں جو گئے وہاں پر، میں تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی فروٹس یہ آئے کہاں سے گئے، یہ بڑا کیلا، یہ ہر چیز خوبصورت اور اتنے مزیدار، اور کھجوریں اور آب زمزم ایک دم کچھ دل میں، اور پھر وہاں کا اللہ کا ماحول اور آیتیں قرآن، عجیب جسے کہنے ماحول ہے وہ، اور جو وہاں سے آتا ہے اس کے واقعی اگر اس کو فیل کر لے تو بہت زبردست جگہ ہے وہ، اور وہاں سے آن کے ویسے ہی جاتے ہیں آن کے وہاں بالکل لگتا ہے میں کہیں اور آ گیا، تو وہاں جانا چاہیے، وہاں اس کی شدت کو محسوس کرے۔ تو یہ دعا پہ میں ختم کر رہا ہوں، اگر کسی کو کچھ سوال کرنا ہے